سورہ فتح کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا؟ اور صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے بولے تھے نا. اور کیا؟ اس کا حسی معنی ہے دروازے کا کھلنا، اور جو معنی ہے دل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے امن کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی-قعدہ 6 ہجری میں کچھ مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. بولا گیا تھا نا آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے سیرت سے. جی باجی صلح حدیبیہ جی کے آپ بارے میں پڑھے آپ پڑھے تھے تفسیر سب میں نے. پڑھی باجی. ہاں اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم الہمنی رشدی واعوذ من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما. سورہ فتح، فتح کا مطلب کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو کھولنا. یہ بھی میں نے معنی لکھائی تھی. جی آپا. سورہ فتح چونکہ مدنی صورت ہے، ذی القعدہ 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کا پس منظر اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی کی ایک شکل اور ایک قسم ہے. اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں عمرہ ادا فرمایا. لہٰذا یہ خواب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا، ایک حکم پر عمل کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے نکلے. بظاہر اسباب اور حالات ایسے تھے کہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. کفار مکہ نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ زیارت کا راستہ بند کر رکھا تھا، اور کوئی مسلمان وہاں قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا. ایسے میں کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کریں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا. اب اگر دشمن کے دیش میں بغیر اسلحے کے جاتے ہیں تو بھی خطرہ ہے، اور اگر لے کر جاتے ہیں تو بھی خطرہ ہے. تو پھر یہ طے پایا کہ اپنے اپنے تلوار لے لو، لیکن وہ میان میں ہی رہیں گے، اور تاکہ راستے سے خطرے سے بچنے کے لیے. کیونکہ یہ عرب کا رواج تھا کہ وہ جب کسی سفر پر جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ساتھ رکھ لیا کرتے تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ذی قعدہ سن 6 ہجری کو مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب لے کر نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں جانے سے روک دیا، اور آپ کے اور مکہ کے درمیان حائل ہو گئے. پھر صلح کے ان لوگوں نے پیشکش کی، اور یہ ایک آفر رکھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں. آپ نے یہ بات مان لی اور صلح کی درخواست کو مسترد نہیں فرمایا، باوجود یہ کہ صحابہ کی ایک جماعت کو خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کو دب کر صلح کرنا ناگوار گزر رہا تھا. جیسا کہ اس کی تفصیل اسی سورہ میں اپنی جگہ پر آ رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی کر دی اور مدینہ کو واپس آنے لگے تو اس وقت اللہ نے یہ صورت اتاری جس میں صلح کے واقعے کا بیان ہے. اسی صلح کو نتیجے کے اعتبار سے فتح کہا گیا ہے، جیسا کہ ابن مسعود وغیرہ کا قول ہے کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ کو ہی فتح شمار کرتے تھے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح گنتے ہو، بے شک فتح مکہ بھی فتح تھی، ہم تو فتح حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو شمار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. حدیبیہ ایک کنواں تھا جس کو ہم نے نچوڑ لیا تھا، اور ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں چھوڑا تھا. جب آپ کو خبر لگی تو آپ اس کے کنارے پر تشریف لائے، وضو کیا، پھر کلی کی، پھر دعا کی اور پانی کو کنویں میں ڈال دیا. تھوڑی دیر تو ہم نے چھوڑے رکھا، پھر اس میں اتنا پانی ہو گیا کہ اس سے ہم نے اپنے برتن بھی بھر لیے اور سواریوں کو بھی پلایا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، میں نے کوئی بات آپ سے 3 بار پوچھی لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی اس کا جواب نہیں دیا. آخر میں نے اپنے جی میں کہا اے عمر تجھے تیری ماں گم کرے، تو نے
क्यों बार बार सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आपने एक दफ़ा भी जवाब नहीं दिया। फरमाते हैं आखिर में सवार होकर तेजी से इस डर से आगे बढ़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल ना हो जाए। इतने में एक पुकारने वाला मुझे पुकार रहा था। मैं लौट कर आया, डर रहा था कि मेरे बारे में कुछ वही तो नहीं उतर आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता रात मुझ पर एक सूरत उतरी है जो मुझे दुनिया और माफिया से ज्यादा प्यारी है, यानी इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अल्लाह ताला चाहते तो खाली ये आयत भी उतार सकते थे, इन्ना फतहना फतहम मुबीना, लेकिन लका खास आपके लिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दमा व मा तअख़रा हुदैबिया से वापस होते वक्त उतरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात मुझ पर एक ऐसी सूरत उतरी है जो दुनिया की तमाम चीजों से मुझे प्यारी है। फिर आपने साहबा को ये सूरत पढ़कर सुनाई। साहबा ने कहा, आपके लिए मुबारक हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके बारे में तो फरमा दिया, लेकिन हमारे साथ क्या मामला पेश किया। यानी आपके लिए तो बता दिया कि आपके मा तुक़द्दिमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़रा, आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, लेकिन हमारे लिए क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे आयत उतारी, लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनात, कि अल्लाह ताला वो दाखिल करेंगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को जन्नत के बागात में। मजबा बिन हारिस अंसारी कहते हैं, आप कारी कुरान थे। हुदैबिया से वापसी पर लोग ऊँटों को भगाए चले जा रहे थे। पूछा क्या बात है। बोले हजरत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही उतरी है। आखिर हम भी लोगों के साथ सवारियां दौड़ाते आए। आप उस वक्त अपनी सवारी पर करा अल अमीम के पास थे। फिर आपके पास लोग जमा हो गए। आपने उन्हें इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़कर सुनाई। एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फतह है। मैं हाँ हाँ, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यकीनन ये फतह है। खैबर का माल गनीमत हुदैबिया वालों पर तकसीम किया गया, इसमें किसी और को शामिल नहीं किया गया। आपने उसके 18 हिस्से किए। लश्कर में 1500 इफरात थे, जिनमें 300 शहर सवार थे। सवारों को डबल और पैदल चलने वालों को एक हिस्सा मिला। सवारों को 6 सिहाम और प्यादों को 12 सिहाम मिले। कुल 18 सिहाम हुए। और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फतह की खुशखबरी दी। ये इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने फतह दी आपको फतह मुबीन। और जब ये आयत नाजिल हुई तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फतह कैसी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फतह है। आपने फरमाया हाँ ये फतह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यकीनन यही फतह है। एक और शख्स ने मदीना पहुंचकर कहा, ये कैसी फतह है। हम बैतुल्लाह जाने से रोक दिए गए, हमारी कुर्बानी के ऊंट आगे नहीं जा सके, हुदैबिया में हमें रुकना पड़ा, हमारे मजलूम भाइयों को हम बचा नहीं सके, जालिमों के हवाले कर दिया, ये कैसी फतेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत गलत बात की गई है। हकीकत में ये बहुत बड़ी फतह है। तो मुशरिकों के ऐन घर में पहुंच गए और आइंदा साल उम्रे की इजाजत तुमको मिल गई, और क्या चाहिए। और उन्होंने तुमसे खुद जंग बंद करने और सुलह की दरख्वास्त की, यानी आ गई नहीं जंग करने के लिए। अगर वो तुल जाते जंग करने के लिए तो हम तो कोई तैयारी से गए नहीं थे, हम कैसे मुकाबला करते। लेकिन ये फतह नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हाथों को रोका, कि उनको खुद से तैयार कर दिया, कि वो खुद तैयार हो गए कि हम सुलह करेंगे। जंग का ऐलान नहीं किया। हालांकि उनके दिलों में तुम्हारे लिए जो बुग़्ज़ है वो तुम जानते हो। अल्लाह ने तुमको उस पर गलबा अता किया। क्या वो दिन तुम भूल गए जब उहद में तुम भागे जा रहे थे और मैं तुम्हें पीछे से पुकार रहा था। क्या वो दिन तुम भूल गए जब अहज़ाब में वो तुम पर चढ़ आए थे और कलेजे मुंह को आ रहे थे। आज वो खुद कह रहे हैं कि हम आइंदा 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। क्या ये फतह नहीं है। एक और रिवायत में आता है, लोग फतह मक्का को फतह समझते हैं, हालांकि हम सुलह हुदैबिया को असल फतह समझते हैं। यानी वहां से ही शुरुआत हो गई ना फतह की। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी का जिक्र कर रहे हैं। और अच्छा आगे बाजी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाजी बोलो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, जो तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो उनको लग रहा था कि ये सब हमारी मुखालिफत में है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पॉइंट्स लिखे तो उसमें 2 पॉइंट ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में थे। एक तो इससे पहले वो लोग आप लोग की हैसियत तस्लीम नहीं करते,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بیسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماسٹر مائنڈ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نا وہ اس میں نا لاسٹ میں نا دستخط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے تھے. یعنی دو لوگ ایک جیسی برابری میں ہوتے ہیں نا تو ان لوگ تسلیم کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ نے تسلیم کیے تھے, تو ان کے سردار کی دستخط, یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستخط, یہ سب سے بڑی فتح تھی. پھر دوسری فتح یہ تھی کہ اس میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے یہ تھا کہ 6 سال تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنگ کا خطرہ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے نہیں بڑھی تھی. تو جب یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صلح حدیبیہ کے بعد میں تمام آس پاس کے کیسر کسرائے فارس اور تمام بڑے بڑے سرداروں کے آس پاس کے لوگوں کو خط بھیجے, اپنے ایلچی بھیجے اور اسلام کی دعوت کو وسیع کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سالوں میں اتنی زیادہ دعوت دی, دعوت کے دعوت پہ بہت زیادہ کام کیا. تو یہ اصل فتح یہ تھی. بالکل, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو وہی ہے نا کہ صحابہ کرام کو تو ظاہری وہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسی فتح ہے کہ ہم جھک کر دب کر ان سے صلح کر رہے ہیں, وہ کریں. تو اصل فتح یہ تھی, اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے خیر کے راستے کھولنے والے تھے جو عام سمجھ کی بات نہیں تھی. اسی لیے تو لکا کہا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ان فتحنا لکا فتح مبینہ. اگر صرف لکا ہٹا کے یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان فتحنا فتح مبینہ, تو بھی تھی کہ ہم نے فتح دی, فتح واضح کھلی ہوئی. آگے کی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما, تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تاکہ پوری کر دے تم پر اپنی نعمت کو اور تاکہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنبن اعلیٰ درجے سے کم جو ہو وہ ذنبن ہے, یعنی بڑے کبیرہ گناہوں سے کم. حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, ان کے ہر عمل اعلیٰ پیمانے پر یعنی ہوتے ہیں, دین کو غالب کر کے اپنی نعمت تمام کر دی. جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بعد میں اتری 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر. پھر فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یعنی کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. کسی صحیح حدیث میں عملوں کے ثواب کے لیے کسی غیر کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بھاری عظمت سیادت کا ثبوت ملتا ہے. آپ تمام دینی کاموں میں اطاعت و استقامت کے اعلیٰ مقام پر تھے جس کو اگلوں اور پچھلوں سے کوئی بھی حاصل نہ کر سکا. آپ مطلق کامل ترین انسان اور دنیا اور آخرت میں سب کے سردار ہیں. چونکہ آپ لوگوں میں کمال اطاعت گزار اور اللہ کے احکام کی انتہائی عظمت و حرمت کرنے والے تھے, اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو حدیبیہ میں لے کر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ کہ اس نے روکا ہے جس نے ابرہا کے ہاتھی کو روکا. یعنی اونٹنی خود بخود وہاں بیٹھ گئی, آگے جانے کے لیے تیار نہیں مکہ کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے کہا اس کو ہانکنے کی کوشش کی کہ یہ آگے چلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مت روکو, اس کو مت ہانکو, اس لیے کہ اسی نے روکا ہے اس کو جس نے ابرہا کے ہاتھی کو روکا تھا. ابرہا کا واقعہ سب کو پتا ہے سورہ فیل کا. پھر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آج مشرک جو بات کہیں گے میں اسی کو مان لوں گا, بشرط یہ کہ اس سے اللہ کی حرمتوں کے پردے چاک نہ ہوتے ہو. پھر جب آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور صلح قبول فرما لی تو اللہ نے آپ پر سورہ فتح اتاری جس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے آپ پر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی تکمیل کی جائے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. سیدھی راہ سے شریعت عظمیٰ کی راہ مراد ہے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت والا غلبہ عطا فرمائے. چونکہ آپ اللہ کے حکم کے مطیع اور فرما بردار ہیں, اس لیے آپ کو سربلند کر کے دشمنوں پر غلبہ دیا جائے. اور
صحیح حدیث میں ہے معافی سے اللہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں اور تواضع اور مسکینی سے اللہ سربلندی فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو نے کسی شخص کو جس نے تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہو اور تجھ پر زیادتی کی ہو ایسی اچھی سزا نہیں دے سکتا کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کرے، اس سے انتقام نہ لے بلکہ اس کے ساتھ نیکی کر۔ یعنی جو عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو کوئی بھی تیرے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی ہو، جس نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اللہ کی نافرمانی کیا کی اس نے کہ سامنے والے کے اوپر زیادتی کی، تو اس کو سزا کیسی دو؟ یہ نہیں لو کہ اسے انتقام لو، بلکہ کیا ہے کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کر، یعنی تو اس کے ساتھ وہ مت کر جو اس نے تیرے ساتھ کیا ہے، یہ ایک سزا ہوگی اس کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم لله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما۔ اور وہی ہے اللہ وہ ذات جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ سکینت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سکون، اطمینان اور ثبات قلب، یعنی دل کا ٹھہر جانا، تسکین سے۔ کیا ہے تسکین؟ یعنی دشمنوں نے کئی طرح سے اکسایا مگر مومن سکون سے رہے، ایسے ایسے ایگریمنٹ بنا رہے تھے، ایسے ایسے پوائنٹس لا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر بے چینی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر تسکین ڈالی، سکون ڈالا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں کہ اللہ کی بات ماننے والے ہی بھلائی پاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے قبضہ قدرت میں ہے آسمان و زمین کے سارے لشکر۔ فرشتے وغیرہ سے بھی کام لے کر اپنے دین کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مومنوں کو ایک نیکی کا موقع دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت اس کے سے پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والے اور حکمت والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وہ ہے کہ بجائے یہ کہ اب صحابہ کرام تو ویسے ہی غصے سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اپنا ہی ملک ہے، اپنا ہی سب زمین ہے، اپنا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے، جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو غصے سے بھرے ہوئے تھے، عمرے کا اتنا سوچ کر ارادہ کر کے آئے تھے کہ 6 سال کے بعد ہم کو کعبہ کا طواف کرنے ملے گا اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، لیکن ساری چیزیں ان کی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکینہ نازل کی کہ سکینہ یعنی سکون و اطمینان یا رحمت یا وقار۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے آپ کی بات مان لی اور اللہ اور رسول کے فرما برداری کے آگے سر جھکا دیا، اللہ نے ان کے دل کو سکون، اطمینان اور رحمت اور وقار سے لبریز کر دیے، یعنی ان کے دل مطمئن اور وقار والے ہو گئے۔ پھر جب انہیں جمعیت قلب میسر ہوئی تو ان کے ایمان و یقین میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس آیت سے امام بخاری وغیرہ نے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر استدلال کی ہے، یعنی امام بخاری کا کہنا ہے کہ اس آیت کے مطابق ایمان کیا ہے، کبھی ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کافروں سے اپنا انتقام لے لے، مگر اس کے کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کے لشکر میں کمی نہیں، آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے۔ اگر وہ ایک ہی فرشتے کو بھیج دے تو وہی ان سب کو تہ بالا کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایمان والوں پر کسی خاص انتہائی حکمت و مصلحت پر جہاد فرض فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ خوب جاننے والے اور بڑے حکمت والے ہیں، جس کا کوئی کام بھی علم و حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں کے مطابق، آیت نمبر 4 کے مطابق جو امام بخاری اور امام مسلم نے کہا ہے کہ دلیل لی ہے اس بات کی کہ اس آیت کے مطابق ایمان لوگوں کا کیا ہے، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہاں پر جو لیزداد ایمانم مع ایمانی، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ کن کن کام کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
جیسے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت اتاری ہے کہ ایمان میں اضافہ کرنے میں یعنی تلاوت جو ہے مدد کرتی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ایمان میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ پھر کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، جیسے سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام نے کہ چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور اس میں کیا چیز ہے کہ میرے ایمان میں اس نے اضافہ ہی کیا ہے، یعنی تم کیسے اس کی پوجا کر سکتے ہو۔ لیکن امت میں سے کچھ فرقے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ایمان بڑھتا یا گھٹتا کچھ بھی نہیں ہے، یا تو وہ ہے ہی ہے یا وہ نہیں ہے، یعنی ان کا ایمان کیا ہے، اور اس فرقے کو کیا کہا گیا؟ خوارج فرقے کا کہنا یہ کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، بلکہ یا تو ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی سوچ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری کیا سوچ ہے اور ہم کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف کر کے اور اس کے لیے کیا ہے، توبہ قبول کریں گے۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے مرجع، جو یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو مرضی کرو ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ان کے نزدیک ابلیس کا ایمان اور فرعون کا ایمان یا کسی صحابے کا ایمان نعوذ باللہ ایک جیسا ہی ہے، یعنی آیا اور گیا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں بتایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لشکر ہیں جنود۔ اب اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے سورہ مدثر میں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ وہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لشکر، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کتنے ہیں، تم نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی اللہ ہی جانتے، تم نہیں جانتے کہ اللہ کا کتنا لشکر ہے اور کتنے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ ابا ایک خوارج فرقہ بولے اور دوسرا کون سا فرقہ؟ مرجع، میم را جیم عین، مرجع فرقہ۔ ابن مبارک کہتے ہیں آسمان میں اللہ کے لشکر سے مراد فرشتے اور زمین میں اللہ کے لشکر سے مراد مجاہدین ہے۔ تو سکینت کب آتی ہے؟ جب انسان سوچے کہ اللہ کا اتنا بڑا لشکر ہے نا، یعنی ہماری مدد اور ہماری حفاظت کے لیے، تو پھر کیا ہے، اس کے ذریعے سے بڑا کام جو ہوتا ہے نا، اگر انسان کو صرف یہی ایک یعنی تصور ہو جائے کہ بڑی سے بڑی مشکل آئے، بڑی سے بڑی پریشانی آئے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے دل میں ایک سکون اترتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں، اور ایک دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا کام وہ آسانی سے کر گزرتا ہے، اگر اس کو یہ تصور ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ تو اپنے آپ میں ہمارا یہ ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کچھ بھی آئے، یہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ ہو نا، کافی ہے میرے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے گناہ تو بخش دیے گئے اگلے پچھلے، اور ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 5 نازل کی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور تاکہ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان کے برعکس اس کے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی کردار ہے، جبھی تو دونوں کی خوشخبری دی ہے، اور یہی دراصل اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومن کے لیے اصل کامیابی اللہ کی نظر میں عزت والا ہونا، جنت میں داخلہ، یعنی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے کسی کو، تو اس کے لیے
یہ پروانہ جاری کریں گے نا کہ اس کے لیے جنت ہے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے، تو یہ کیا ایک آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کو. یعنی جہاد کے فرض کرنے میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ ایمان والوں کو اس بہانے سے جنت کی بہاریں اور اس کی لازوال نعمتیں اور ایسے باغ مل جائیں جہاں نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ تک رہیں گے. اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس بہانے سے ان کے گناہ مٹ جائیں. انسان کے گناہوں کا مٹایا جانا اور اسے پربہار بہشتوں کے سدا بہار باغوں میں بسایا جانا کتنی بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سورہ آل عمران آیت نمبر 185. تو یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جیسے گزر چکی ہے کہ صحابہ نے انا فتحنا سن کر آپ کو مبارکباد پیش کی اور پوچھا کہ ہمارے لیے کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. برائیوں سے، سیاکاریوں سے، غداریاں اور نافرمانیاں مراد ہے کہ اللہ ان پر سزا نہیں دیں گے بلکہ درگزر فرمائیں گے اور پردہ ڈال دیں گے ان کے گناہوں پر، ان کو عزت بخشیں گے اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے. جنت کا مل جانا بڑی بھاری کامیابی ہے. اور جو کوئی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے پہلے کیا ہے؟ آزمائش. جیسے کہ آپ کے اچھے رزلٹ کے لیے کیا شرط ہے کہ آپ کا امتحان. ویسے دنیا میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، کبھی تکلیفیں دے کے، کبھی مصیبتیں دے کے، کبھی کوئی امتحان میں ڈال کر، کبھی کسی طریقے سے. اور اس کے بعد پھر جو یعنی مغفرت کا وعدہ اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا وعدہ، ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کا وعدہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے اصل میں فوزن عظیم، کامیابی بڑی. اس سے اپوزٹ وہ لوگ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ سے برا گمان. منافقوں کا کیا گمان تھا کہ اگر دین کے راستے میں کوئی قربانی کی تو مارے جائیں گے اور ہمارا یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. وہ دین کے راستے میں وقت، مال، زندگی لگانے کو نقصان سمجھتے تھے. انہیں ہر بری وغضب اللہ علیہم ولعنہم علیکم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، اللہ ان پر غضبناک ہوئے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کیا اور برا ٹھکانہ ہے وہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، بلکہ جو منافق مرد اور عورتیں بھی اور مشرک مرد اور عورتیں بھی، یعنی جو بھی اس گناہ کے کام میں شامل ہوگا ان کے لیے سزائیں بھی ویسی ہے. یعنی جہاد میں ایک یہ بھی مصلحت تھی کہ منافقوں اور مشرکوں کی سرکوبی تمہارے ہاتھوں ہو جائے، یعنی تم کو پتہ چل جائے کہ کون مشرک ہے، کون منافق ہے، جو اللہ کے وعدوں سے بدگمان ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یہ سوچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ آپ اور آپ کے رفقا موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. ہم لوگ ایک آیت بیچ میں بھول گئے کیا؟ نہیں صحیح ہے، اوکے، کیونکہ سیم آ رہی ہے نا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، تو میں سمجھی شاید ہو چکی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے، جو منافق مرد اور عورتوں نے، جو آگے کی آیت آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ یہ سوچے تھے کہ یہ جو نکل رہے ہیں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے اور یہ شور و شر سب ختم ہو جائے گا. یہ جو بڑے جوش سے یہ لوگ نکل رہے ہیں نا، ایک دن یہ ہوگا کہ سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ لوگوں نے یہی سوچا تھا، اسی لیے تو رہ گئے پیچھے کہ ہم کیوں جائیں. ایسے کتنی بے وقوفی کا کام ہے کہ دشمن کے یعنی زمین پر خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہم کو مارو. تو یہ کون سی عقل مندی ہے، اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے. تو یہاں پر یہی بتایا کہ آپ اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدگمانی ہر پھر کر انہی پر لوٹ کر آنے والی ہے. انہیں دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا کیونکہ ان پر اللہ کا قہر، عذاب اور اس کی لعنت ہے. ان کے لیے جہنم تیار ہے جو ان کی منتظر ہے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے بطور تاکید فرمایا کہ ہمیں اعدائے اسلام سے انتقام لینے کی قدرت ہے.
یعنی ہم اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوبارہ وہی آیت آ گئی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر. دوبارہ جنود منافقوں مشرکوں کو اگر یعنی وہ کسی اور سے کام لے لے تو تمہارا حصہ اس میں کہاں ہوگا. یعنی تم اگر نہیں آنا چاہتے ہمارے نبی کے ساتھ اور مدد نہیں کرنا چاہتے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا لشکر تو بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی ایک فرشتے کو بھیج کر بھی تم کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. آسمان و زمین میں ہمارے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور ہم بڑی علم و حکمت والے ہیں. جہاد کے بہانے سے ہم اپنے نیک بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنا اور انہیں جنتوں کی بہاروں میں لے جانا چاہتے ہیں. اور تم بد نصیب ہو کہ تم پیچھے رہنے کی وجہ سے کیا ہے اپنے عذاب کے میں داخل ہو گئے اور عذاب کے مستحق ہو گئے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بڑی کوالٹی بتائی گئی، 3 بڑی خوبیاں. حالانکہ آپ پورے کے پورے ذات آپ کی خوبیوں سے بھرپور تھی، لیکن خاص جو ہے قرآن میں کئی جگہ کہ جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ رسول کے بھیجے جانے کا مقصد. تو رسول کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. 3 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں. شاہد، حق کا اظہار کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا. مبشر، خوشخبری دینے والے، جو ان لوگوں کو جو حق کو مان لے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو حق کو مان لے. اور جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت دینے والے. نذیر کس کے لیے؟ ڈراوا اس کے لیے جو حق کو نہ مانے. اور آج کے دور میں ہمارے وہاں جن کا ایمان کمزور ہے یا جو غلط تعلیم کے طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور اپنے علماء سو کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ان کے وہاں شاہد کا معنی یہ اس آیت کو کوٹ کر کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شاہدہ یعنی کیا ہے؟ حاضر اور ناظر. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر اور ناظر، تو پھر اس کے عقیدے پر کیا کرتے؟ اپنی مجلسوں میں کھڑے ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو چکے ہیں اور آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری سن رہے ہیں اور آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں اور اللہ تک ہمارا پیغام. یہ ساری عقیدہ جو کہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حاضر اور ناظر کی ذات اور صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور وہ بھی اپنی ذات سے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے تو عرش کے اوپر بہت بلند جگہ پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم سے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے. یعنی ہر ایک کو، ایک پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، وہاں بھی حاضر ہے اللہ تعالیٰ. ہم یہاں بیٹھے ہماری مجلس میں بھی اس وقت کوئی سو رہا ہے کسی اور کنٹری میں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بھی علیم ہے، اس پر بھی حاضر ناظر ہے. تو یہ شرکیہ عقیدہ جو ان کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائے. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، یعنی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. سورہ احزاب ہم پڑھ چکے، اس میں وہاں پر بھی اس طرح کی تفسیر گزر چکی ہے. تو آیت نمبر 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صفات ہے، ایک تو شاہد ہے کہ گواہی دینے والے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مومنوں کے حق میں آپ گواہی دیں گے اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کریں گے جس کے ذریعے سے جہنم والوں کو آزاد کیا جائے گا. تو بشارت کس کے لیے؟ تو ہم کیا یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہم کریں کہ جس سے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نصیب ہو. اور بشارت کا معنی کیا ہے؟ کہ جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری. تو بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں. نمبر 1 یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. نمبر 3 فرائض کی ادائیگی کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے.
نمبر 4 جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کی کے نہیں ہوا، ہاں ابھی دوسرا ہی نہیں ہوا لکھ کر. میں لکھاؤں گی تو یہ اتنے سارے ہیں، تقریباً کم سے کم 19 پوائنٹ ہے. کھائے تھے ایک بار اس میں اوپر شارٹ جنت میں دیتے ہیں. ٹھیک شارٹ کٹ میں باجی 4-5. ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کرے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. نمبر 3 فرائض کی ادائیگی کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. نمبر 4 جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. نمبر 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے. نمبر 6 وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے والے کے لیے. کیا ہماری اب قرآن کے اینڈ تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے؟ کیا ہم سب کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم ہر نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں؟ سب کی عادت ہے یا ابھی تک نہیں بنی؟ الحمدللہ آپا ہے. الحمدللہ آپا پڑھتے ہیں. اور باقی کے سب اپا ہر نماز میں تو نہیں ہو پاتی ہے. وائی نوٹ؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کون سا مشکل ہے؟ نماز جانماز پہ کھڑے ہو سب سے پہلے ہلکی پھلکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی بتا دیا کہ ہلکی پھلکی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق یا قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر. کون سی مشکل ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری کہ اس دن پچھتائیں گے. ابھی ہم لوگوں نے سیٹرڈے کے لیکچر میں جو ہوں گے ان کے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے اور بتایا کہ صحابی جو ساتھ میں تھے ان کو کیا بتایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا حسرت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیجے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جاؤں. آج ہم کو نہیں موقع ملا ہے. کون سا مشکل ہے ہر 5 نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ لیں، یا شاش سے پہلے 2 پڑھ لیں، اشراق سے پہلے 2 پڑھ لیں؟ کون سی مشکل ہے ہمارے لیے؟ پھر یعنی یہ ہم لوگ نے آسان سمجھا ہوا ہے نا، یعنی اس کی ویلیو ہم کو نہیں معلوم ہے. اگر ویلیو معلوم ہونا تو ہم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، جو لوگوں کو اگر باجماعت نماز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی وہ ہے، اجر کتنا زیادہ ہے، تو لوگ گھٹنے کے بل گھسٹ کر بھی آنے کے لیے چاہیں تو وہ اس کے ذریعے بھی آ کر جماعت میں شامل ہو. تو ہم کو اس کی ویلیو نہیں پتہ ہے نا. جنت اتنی بڑی جنت اور اس کی خوشخبری ایسے ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے ہم کو تو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سارے پوائنٹس میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ کرنے کی توفیق دے. تو چھٹا کیا تھا؟ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کے والے کے لیے. 7واں کثرت سے سجدہ کرنے والے کے لیے بشارت. جیسے کہ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے کیا کہ وسجد وقت قریب کے سجدے سے میری مدد کرو. پھر 8واں یہ ہے کہ دن بھر کی 12 رکعت سنت موقدہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر کی بشارت. 9واں یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے والے کی یقین کے ساتھ، مثلا ہم اگر منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم ثابت بھی کریں کہ ہاں واقعی میں دل میں اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا مان رہی ہوں. تو یقین کے ساتھ جواب دینے والے کے لیے جنت کی بشارت. پھر 10واں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت. 11واں ہے اللہ کے 99 نام یاد کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت. 12واں ہے صدقہ کرنے والے کے لیے جس نے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی 2 چیز کوئی دی. جوڑا یعنی ایک تو کپڑے کا جوڑا، یعنی دوپٹہ شلوار قمیض دی، یا جوتے کے جوڑے دے دیے، یا کسی اور چیز کو 2 دے دیا، اس طرح کے جوڑے. نمبر 13 جس نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی، اور جس کے لیے نیکی لکھ دی گئی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. نمبر 14 یہ آئے گا کہ کسی کو 2 سیٹ دینا کہ مطلب ایک یعنی پورے ایسے 2-3 چیزیں دینا. کوئی 2 چیز، مثلا 1 روپیہ دے رہے، 2 روپیہ دے دو، اچھا اس طرح کا. اور جوڑا میں تو 2 کیا 3 آ جاتا ہے نا ہمارے حساب سے، ہم لوگ جو جوڑا پہنتے ہیں. عربوں کے یہاں تو یہ اوپر سے الگ سے دوپٹے کا رواج نہیں تھا، ان لوگ تو وہ
वैसे ही पहनते हैं ना, एक उनका टी शर्ट होता है, या वो एक मैक्सी होती है, या वो एक नीचे वो पैंट की तरह होता है। तो हमारे लिए तो और अजर इंशाल्लाह कि हम 3 देते हैं ना अल्लाह ताला के फजल करम से, एक दुपट्टा भी साथ में। नंबर 14 मस्जिद बनाने वाले के लिए जन्नत की बशारत। नंबर 15 भूखों को खाना खिलाने वाले के लिए जन्नत की बशारत। नंबर 15 कबीरा गुनाहों से बचने वाले के लिए जन्नत की बशारत। नंबर 16 मुंह और शर्मगाह की हिफाजत करने वाले के लिए जन्नत की बशारत। नंबर 17 जो बहुत भारी है, शौहर की इताअत करने वाली बीवी के लिए जन्नत की बशारत। नंबर 18 अच्छे अखलाक से पेश आने वाले के लिए जन्नत की बशारत। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 बातों को जमा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। नंबर 1 बात करो तो सच कहो, वादा करो तो पूरा करो। 3 अमानतदार बनाए जाओ तो हक अदा करो। नंबर 4 शर्मगाहों की हिफाजत करो। नंबर 5 अपनी नजरों की हिफाजत करो। नंबर 6 अपने हाथ को रोको जुल्म और गुनाह से। फिर इसी तरह 19 नंबर पर है आजमाइश पर सब्र करने वाले के लिए जन्नत की बशारत। जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी की आंख ले लेते हैं या किसी का बच्चा फौत करते हैं तो फरिश्तों से कहते हैं कि उस बंदे ने क्या कहा। तो उसने फरिश्ते गवाही देते हैं, या रब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसको, मेरे बंदे को इस सब्र के बदले जन्नत की खुशखबरी दे दो, और साथ ही बाबुल हम्द की, यानी ऐसी जन्नत जिसमें बाबुल हम्द है, यानी तारीफों वाले का, यानी तारीफ वाला उसके लिए दरवाजा। फिर इसी तरह इसी आयत में नज़ीर अब भी आया है। इंजार किसके लिए? इंजार यानी डराना, खबरदार करना किसके लिए? नंबर 1 शिर्क करने वाले के लिए। नंबर 2 बेनमाजी के लिए डरावा है। नंबर 3 ज़कात ना देने वाले के लिए। नंबर 4 कतई रहमी करने वाले के लिए। नंबर 5 वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के लिए। नंबर 6 लोगों का हक मारने वाले के लिए। नंबर 7 बदजबान इंसान जो अपने जबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाए। नंबर 8 लोगों की इज्जत को पामाल करने वाले के लिए। नंबर 9 झूठ बोलने वाले के लिए। नंबर 10 धोखा देने वाले के लिए। नंबर 11 गीबत करने वाले के लिए। और नंबर 12 जो है हराम खाने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला हमको इन सारी बुराइयों से महफूज रखे, और हमको, हमारे लिए अल्लाह ताला उन लोगों में से बनाए जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी और बशारत दी गई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को इन सारी बुराइयों से बचाए जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमको खबरदार कर दिया है कि उनके लिए अजाब दर्दनाक तैयार किया गया। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम अल्लाहुम्मा ला आमीन। बाजी ये लिखना नहीं हुआ कौन सा नजीरा नहीं वाला। लिखा है? नज़ीरा वाले तो बहुत शॉर्ट में है, छोटा छोटा ही है ना। हाँ यानी क्या है कि वो आपका कुछ छूट गया बीच का, जो लिखते गए भेजेंगे एक बाजी वो इस बात फिर में। मैं एक दफा रिपीट करती हूँ, शिर्क करने वाले के लिए। हाँ नंबर 2 बेनमाजी के लिए। नंबर 3 ज़कात ना देने वाले के लिए। नंबर 4 कता रहमी करने वाले के लिए। नंबर 5 वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के लिए। नंबर 6 लोगों का हक मारने वाले के लिए। नंबर 7 बदजबान इंसान जो अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए। नंबर 8 लोगों की इज्जत को पामाल करने वाले के लिए। नंबर 9 झूठ बोलने वाले के लिए। नंबर 10 धोखा देने वाले के लिए। नंबर 11 गीबत करने वाले के लिए। नंबर 12 हराम खाने वाले के लिए। इन सब के लिए अजाब की और उसका अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गजब की, यानी वो है, इंजार है, यानी डरावा है ऐसे लोगों के लिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये क्यों शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर
کیوں بنا کر بھیجا؟ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لائے ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں، ان کے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ کسی سے نعوذ باللہ دشمنی کرتے ہیں تو اس کو ڈرا رہے ہیں، اور جس سے محبت رکھتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم قوت دو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اس کام کو کر کے دکھانا، اور اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور یہ صبح شام ایک باؤنڈری بنا دی گئی، یعنی بیچ کے وقت میں بھی ضروری نہیں ہے کہ خالی صبح شام کرو اور بیچ میں نہیں کرو، بلکہ 5 وقت کی نماز بھی اس سے مراد ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کہ صبح شام کے اذکار، اس کے علاوہ استغفار کثرت سے، اور وہ ساری چیزیں کہ جس کے لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ تعزیر یعنی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ کرنا، جیسے کہ آگے سورہ حجرات آ رہا ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ کیا ہے، کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ آپ کی بات جب آ گئی ہے کہ یہ چیز حدیث میں آئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یا حدیث میں یہ بات آ گئی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ نہیں ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، اور ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، یہ بھی آپ کی تعظیم میں فرق کرنا ہے، اور یہ آپ کی تعظیم میں توقیر کرنا، یعنی توقیر یعنی ادب و احترام کرنا ہے، یعنی تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب و احترام بجا لاؤ، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، پھر اللہ خود اپنے رسول کی تعظیم و تکریم اور عزت افزائی کے طور پر فرماتے ہیں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجتے، یعنی ایک بڑی عزت کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر صلاۃ و سلام بھیجے، اور اس کے فرشتے۔ لہٰذا مومنوں کو بھی آپ کو عزت دینے کے لیے کیا ہے کہ تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مدد کس طرح سے کرنا ہے کہ جو مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین اپنی زندگی میں مکمل کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، اپنی امت کے حوالے، کہ امت کا کام یہ ہے کہ اب اس مشن کو، اس کام کو آگے لے کر بڑھے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا جو کر سکتا ہے کسی بھی شکل میں، اچھا بول سکتا ہے تو بول کر، اچھا لکھ سکتا ہے تو اچھا لکھ کر، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے مال خرچ کر کے، اس کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت ہے ٹائم دے کر، اس کے لیے اچھا مشورہ دینے کی ضرورت ہے مشورہ دے کر، کسی بھی طریقے سے ہر ایک کو اپنا حصہ اس کام میں ڈالنا ہے۔ اگر ہم خالی اللہ کے نبی پر درود بھیج دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس کی خود عمل کرنے لگ جاؤ، یہی عزت اور تکریم نہیں ہے، بلکہ عزت اور تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ آپ کے مشن کو، کیونکہ آپ کی چاہت تھی کہ یہ دین میرا لایا ہوا جو ہے وہ پھیلے، صحابہ کرام نے اس پر بھرپور عمل کیا، تب تاکہ جا کے آج ہم تک یہ قرآن پہنچانا۔ اب یہ قرآن کیا ہم اپنے پاس خالی سمیٹ کر رکھ لیں گے اور ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو کل کو قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پڑھا تو تھا لیکن میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تو علم جو ہے حاصل کرنے کی جہاں پر فضیلت ہے، جہاں پر بہت زیادہ خوشخبری دی گئی ہے، اور جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے اپنا رات دن بھی لگانا پڑے تو کوشش کرنا ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک کی ذمہ داری نہیں سمجھنا ہے کہ فلاں ہے وہ تو کر رہے ہیں نا مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، ہم سب علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم پر سب پر فرض ہو گیا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا اس پر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے عمل میں یہ چیز ہے یا نہیں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کی
اس مشن کے کاز کے لیے، اس کی مدد کے لیے جو بھی چیز سے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم سورہ محمد میں آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے دی گئی ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کے دین کا اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہمارے محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے ہم اللہ کی مدد کریں گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری مدد کریں گے، اور اس کام میں بھی مدد کریں گے. اگر ہم اس مشن کو لے کر چلیں گے، اس کام کو آگے لے کر چلیں گے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں بھی ہماری مدد کریں گے. اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہوں گے. تو اور کیا چاہیے؟ وَتُسَبِّحُوهُ. اور یہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ سوشل ورک کر رہے ہیں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اور فرائض کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے اللہ کے ذکر سے. پھر وہ یاد رکھیے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. تو سارے ہی کام کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول بھی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو فرائض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشن کو لے کر آگے بھی بڑھنا ہے. آیت نمبر 10 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. یعنی بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اشارہ ہے اس بیعت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی، ہم لوگ پچھلے ہفتے جو ہے تھوڑی ڈیٹیل پڑھ چکے تھے سورہ حدیبیہ کی. اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لینے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا. تو خبر یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کیا کہ شہید کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا ہے سب سے بیعت لی، اور یہ بیعت کون تھی؟ بیعت علی الموت، یعنی موت پر بیعت، کہ اب چاہے مریں گے یا جئیں گے لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مرنے کو تیار تھے. آپ صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. یعنی جس ہاتھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور آپ کے ذریعے دراصل اللہ سے وعدہ ہو رہا تھا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت الرضوان کے وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کی. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کی ہاتھ کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمثیل، تعویل، تکییف، تحلیل یہ سب نہیں کر سکتے. تمثیل کیا ہے؟ مثال کہ نعوذ باللہ جیسا ہمارا ہاتھ، جیسے ایک انسان کا ہاتھ ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. تعویل یعنی سرے سے انکار نہیں، خالی بولا گیا ہے لیکن ہے نہیں، نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ. تکییف یعنی ایسی کیفیت بیان کرنا جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جیسے کہ نعوذ باللہ صبح نعوذ باللہ جیسے کہ کمبا یا کوئی کوئی پلر یا جو بھی، تو اس طرح کا بھی یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، بس ہاتھ ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا، ہم ایمان لائے، اور اس کے آگے ہم ہمارا دماغ نہیں چلائیں گے کہ کیسا ہے، کہ کس طرح کا ہے، کیسی شکل ہے، کتنا بڑا ہے اور کہ کس طرح ہے. نہیں، اللہ کا ہے ہاتھ تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم ایمان لائے. کھمبا والے کا اس کا کیا ہے باجی نام؟ تمثیل، تعویل اور تمثیل، تعویل، تحلیل اور تکییف، کیفیت بیان کرنا. تقعید، تکییف، تا کاف یا فا، تکییف دو یا، اچھا کیفیت اسے لکھو کیفیت بیان کرنا. یعنی نعوذ باللہ جیسے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ایسا یہ ہے، میں نے بتائی نا ابھی مثال، جیسے کوئی کمبا یا وہ، تو اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے یعنی جو اسلام سے خارج ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کا اس طرح سے یا تو سیرت سے انکاری کر دیا اور یا تو اس طرح کی چیزوں میں پڑ گئے. چنانچہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ ہر وقت ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ظاہری باطن کو جانتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے واسطے سے اسی سے دراصل یعنی ظاہر میں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، لیکن دراصل یہ کیا کر رہے؟ اللہ کو کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یاد رکھو اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہے، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اسے مبارک ہو، تم اپنی اس بیعت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم نے معاملہ کیا ہے، در حقیقت حقیقی کامیابی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں تلوار سونتی اس نے اللہ سے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھا دے گا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یعنی حجر اسود کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتا ہوگا، زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا، اور اس کی طرف سے گواہی دے گا جس نے خلوص سے اس کو بوسہ دیا ہوگا، کہ جس نے اس کا بوسہ لیا اس نے اللہ سے بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس نے عہد توڑا، یعنی فمن نکثا، جس نے عہد توڑا دراصل اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد توڑا، اور اس کا وبال اسی کی ذات پر پڑے گا۔ اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کیے اللہ اسے عہد کو پورا کرنے کے بدلے بے انتہا ثواب دیں گے۔ اس بیعت کا نام بیت الرضوان ہے۔ یہ بیعت حدیبیہ میں ببول کے درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ اس وقت تقریباً 1300 یا 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر جنگ کرنے کی بیعت کی تھی۔ اور بیت الرضوان کے اسباب کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجنے کے لیے طلب فرمایا تاکہ وہ قریشی سرداروں سے آپ کے آنے کی وجہ بیان کرے۔ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے مجھے قریش کی طرف جانے سے جان کا خطرہ ہے، کیونکہ عدی کے خاندان میں میری حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ قریش کو میری عداوت معلوم ہی ہے کہ میں ان سے کتنا عداوت رکھتا ہوں، یعنی اور ان پر کیا کیا میں نے سختیاں کی ہیں۔ البتہ میں آپ کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو بنسبت میرے قریش میں زیادہ معزز ہے، اور وہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ انہیں ابو سفیان اور قریش کے پاس بھیج دیجئے، یہ جو ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ انہیں مطلع کر دیں، جا کے بتا دیں کہ آپ لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں، آپ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور اس کی عظمت و حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے حکم سے عثمان رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکے میں داخل ہوتے وقت یا داخل ہونے سے پہلے آپ کو ابان بن سعید مل گیا، اس نے آپ کو آگے آگے کر لیا اور پناہ دے دی، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سرداران قریش کو پہنچا دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے اور قریشی سرداروں کے پاس گئے، اور جس پیغام کو لے کر آئے تھے وہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یعنی امانت دیکھو کتنی چاہت کی، ہم میں سے اگر کوئی ہو تو سب سے پہلے دوڑ کر کعبے کی طرف جائے کہ اچھا مجھے چانس دیا جا رہا ہے، لیکن کتنی امانت کے نہیں، جس کام سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ میں کروں گا، اور میری کیا جرات کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو قریش نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمان ان کا قریش سے بدلہ لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کے لیے بلوایا اور ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لی تھی، یعنی اس پر بیعت لو کہ تمہاری زندگی بھی جا سکتی ہے، مگر جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ موت پر نہیں بلکہ نہ بھاگنے پر بیعت لی تھی۔ آخر سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ حاضرین میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا بجز جد بن قیس کے، جو بنی سلمہ کا آدمی تھا۔
اللہ کی قسم وہ منظر مجھے اب تک یاد ہے کہ جد بن قیس اپنی اٹھنی کی بغل کی آڑ میں ہے اور لوگوں سے چھپ رہا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو، جو یتب بن عبد العزیٰ کو اور مکرز بن حفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ یہ لوگ مسلمانوں میں سے تھے، یعنی قریش نے 2 سرداروں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ یہ لوگ مسلمانوں میں سے تھے کہ اتنے میں مسلمانوں اور مشرکوں میں کچھ تو میں ہو گئی اور تیروں پتھر تک نوبت آ گئی اور دونوں طرف کے لوگ تن گئے۔ ادھر عثمان رضی اللہ عنہ رکے ہوئے تھے اور ادھر یہ تینوں پیغام رسان رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہوشیار، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اتر آئے ہیں اور بیعت کا حکم دے دیا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لے کر بڑھو اور بیعت کرو۔ آخر مسلمان آپ کے پاس آ گئے، آپ درخت کے نیچے تھے، پھر لڑائی سے نہ بھاگنے کی بیعت کی گئی۔ اس منظر نے مشرکوں کو مرعوب کر دیا۔ آخر انہوں نے اپنے پاس والے مسلمانوں کے ذریعے صلح کی درخواست پیش کی، یعنی یہاں پر تو جنگ کے لیے بیعت ہو رہی ہے کہ لڑیں گے یا مریں گے یا جو بھی ہے۔ تو یہ دیکھ کر ان کے اوپر اتنا روب پڑا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، صلح کے لیے خود ہی پیشکش کی۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ نے بیت الرضوان کا حکم فرمایا تو عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پیغامبر بن کر مکہ گئے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی، پھر فرمایا اے اللہ، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کر کہا کہ اے اللہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی۔ لہٰذا عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں سے کہیں افضل تھا کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کیا کہا، یا اللہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے سے تمام لوگوں کے ہاتھوں سے افضل کرتے تھے۔ جابر بن حاتب بن ابی بطہ کا غلام ان کی شکایت کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب جہنمی ہے۔ فرمایا غلط ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، کیونکہ بدر اور حدیبیہ میں وہ موجود تھے، اس لیے اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کریں گے وہ اللہ سے بیعت کریں گے، سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر جو عہد توڑے گا اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا، جو پورا کرے گا اسے اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ سورہ فتح آیت نمبر 18 میں بھی آئے گا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ان کے دلوں میں ہے، پھر اللہ نے ان پر سکون اطمینان اتارا اور انہیں نزدیک والی فتح عطا فرمائی۔ اب آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقینوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، ان لوگوں نے کیسے کیسے ایکسکیوز کیے تھے، کیسے کیسے بہانے کیے تھے۔ کیسے یقولون لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عرب میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے اب وہ آ کر ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے۔ یہاں متخلفون نہیں کہا ہے، متخلفون ہوتا تو وہ پیچھے رہ گئے، مخلفون یعنی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں، اس لیے چھوڑ دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، چھڑوا دیا، وہاں پر رہنے پر وہ کر دیا۔ اب وہ آ کر ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول کر رکھا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو آس پاس کے تمام قبیلے والوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ جو سچے مومن تھے وہ شوق سے تیار ہو گئے اور جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ بہانے کرنے لگے۔ کیوں بہانہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ دشمنوں کے دیش مکہ جا رہے تھے، یہ بچ کر آ نہیں سکتے، تو یہاں پر جھوٹی قسمیں کھا کے اور ارے ہم بہت بزی ہیں اور ہمارے گھر اور ہمارے مال، ہمارا بزنس، ہماری تجارت یہ ہم کو نکلنے نہیں دیتی، ہماری بڑی مجبوری ہے، آپ استغفار کیجئے نا ہمارے لیے، فاستغفر لنا، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے یہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، یہ صرف بہانہ کر رہے ہیں، یعنی خود نکلنا نہیں چاہتے، اور یہ ساری یعنی بہانے بازی ہے۔
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت جہاد میں ہے، یعنی سیاحت کیا ہے؟ سیر و تفریح، تو جہاد میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی میں شامل ہونے والے دیہاتیوں کے عذر کی خبر دے رہے ہیں، جنہوں نے بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو کر گھروں میں ٹھہر جانا پسند کیا تھا اور جہاد چھوڑ دیا تھا، کہ وہ بیوی بچوں اور کاروبار میں مصروفیت کا عذر پیش کریں گے اور آپ سے استغفار کا سوال کریں گے، لیکن جو باتیں ان کی زبانوں پر ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹا سچا وعدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ در حقیقت موت کے ڈر سے اور کافروں کے روب سے گھر سے نہیں نکل رہے۔ ان کا گمان تھا کہ کفر کی طاقتیں مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہیں رکھیں گی اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ پھر جب انہوں نے مسلمانوں کو فاتحانہ شان سے واپس آتے دیکھا تو اب لگے چاہنے، تو یعنی تدبیریں سوچنے کی بات بھی بنی رہے اور مسلمان بھی ناراض نہ ہو۔ کیا فرمانے لگے کہ کل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے اب تمہارے ارادے اور وہ چیز ظاہر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے تمہارے اس کا۔ تو کیا کہنے لگے، اگر اللہ تمہیں نقصان نے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے ٹالنے پر کون قادر ہے؟ وہ تمہارے دلوں کے ایک ایک بھید سے خبردار ہے، خواہ تم مکر و فریب سے کام لو یا نہ لو، اللہ کو تمہارا سب حال معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ تم استغفار کی درخواست کر کے مسلمانوں کو اپنے ظاہری ایمان کا یقین دلانا چاہتے ہو، یعنی ہم گناہ گار ہیں اور ہم اپنے لیے استغفار کی دعا مانگتے ہیں، بس آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے ایمان کا وہ دکھانا چاہتے ہو، روک ڈالنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سے تمہارے دلوں کا حال پتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بلکہ تم سمجھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں پلٹیں گے، وہ جو 1400 صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں دشمنوں کے گھر میں، یہ اب واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، ناممکن ہے، اور نہ یہ مومن واپس آنے والے اپنے گھروں کو کبھی بھی، اور یہ ساری باتیں تمہارے دلوں کو یعنی بڑی بھلی لگی کہ یہ سب مرنے کو چلے اور تم برے برے گمان سوچنے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے بارے میں برا سوچتے ہو، بلکہ تم قوم ہی خود ہلاک ہونے والی ہو، بگڑے ہوئے لوگ ہو۔ باہر کا جمع ہے برا، باہر یعنی ایسے ہلاک ہونے والی قوم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی تمہارا جہاد میں شامل نہ ہونا کسی عذر کی بنا پر نہیں تھا، نافرمانی ہی اس کی بنا تھی، بلکہ تمہارا نفاق اس کا باعث تھا۔ تم نے مشرکوں کو یعنی سمجھ رکھا تھا اور ان سے اور ان کے باطل طاقتوں سے اس قدر سہم گئے تھے کہ یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت یہ پورے ایک مشرکوں کی سرزمین میں داخل ہونے جا رہی ہے، تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ لا محالہ مسلمان کیا ہوں گے؟ تباہ ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور انہیں بھوسے کی طرح اڑا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دراصل تم ہی برباد و ہلاک ہونے کے قابل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا کہ تم نے یہ گمان کیا تھا، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا شروع میں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا تھا کہ جب ہم یعنی یہ جو ہیں یہ تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور اگر یہ داخل بھی ہوئے تو ہم عزت والے کیا ہے ان کو مدینے سے ذلت والوں کو، ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہ کیا سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے پیچھے رہ کے؟ جہنم کی آگ جو ہے وہ اشد بھی ہے اور بری بھی ہے، یعنی جس کے ظاہری اور باطن عمل میں خلوص نہ ہو اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے تیار ہیں، وہ اپنے عقیدے کے خلاف دنیا کے سامنے ان کے عقیدوں کی موافقت کا اظہار کرتا رہے۔ یعنی دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ آخرت میں دنیا میں تو تم اپنی جانوں کو بچانے کی وہ کر رہے ہو، حالانکہ
موت اگر آنا ہے تو کسی بھی حال میں، یا اللہ کا عذاب آنا ہے تو وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، تم جنگ میں جاؤ یا نہیں جاؤ، تمہارے گھر میں جیسے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں بھی جا کر یعنی اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو بھی وہاں محفوظ نہیں رہ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دنیا میں تمہاری رسوائی کی قرآن جب جب پڑھا جائے گا، ان منافقوں کے بارے میں ان کی ساری برائیوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تھے منافقین اور آج بھی ہیں اور بہت سے ہیں، لیکن ہم کو ان کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں، اس چیز کے لیے بچنا چاہیے اور اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے ڈالے، اور اللہ ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ یعنی اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون مٹنے والا ہے، کون باقی رہنے والا ہے، کون ہے جو وہ جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے، اور کون ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے اپنی جان و مال اور اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ یہ ساری زمین اور یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اور بخشش کا مالک کون ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہاری یعنی تم کو معافی دلائے یا تمہاری بخشش کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ یعنی اللہ ہی کا آسمانوں پر حکم چلتا ہے، اسی کا زمین والوں پر حکم اختیار ہے، یہاں کی اور وہاں کی بادشاہت اسی کے ہے، اسی کی شہنشاہیت اور اختیارات غیر محدود ہے، اور وہ عذاب و معافی پر قادر ہے اور غفور الرحیم ہے۔ جو اس کے سامنے جھک جائے گا اور ندامت کے آنسو بہائے، روئے دھوئے توبہ کر لے اور خلوص کے ساتھ آئے، تو وہ رحمت و مغفرت سے پیش آتا ہے۔ یعنی چاہے کہ وہ منافق ہو، چاہے کہ وہ مشرک ہو، چاہے کہ اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر کتنا بھی ظلم کر لیا، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روئے اور گڑ گڑائے اور عاجزی کا اظہار کرے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر اور اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرطیے کہ انسان کو پلٹنا پڑے گا، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور انسان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ان قریب پیچھے چھوڑے جانے والے وہ قبائل جو بظاہر مسلمان تھے، منافقوں کی طرف اشارہ ہے، جس کا سورہ توبہ میں بھی ذکر آیا ہے، یعنی جنگ تبوک میں بھی نہیں گئے تھے، یہاں بھی مراد ہے جو عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف، یعنی کسی اور سفر میں جس کے بارے میں یقینی بات ہوگی کہ مسلمان فائدہ اٹھا کر لوٹیں گے، تو پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی لے کر چلو، وہ کہیں گے ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، نہیں آ سکتے، کیونکہ تمہارے لیے اللہ پہلے سے ہی یہ فرما چکے ہیں کہ یعنی تم پیچھے ہی رہنے والے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ، پھر عنقریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اسی لیے ہمیں نیکی کا موقع نہیں دیتے۔ یعنی اب غنیمت کا مال سمیٹنے دو، یعنی یہ نیکی کا موقع ہے، ہم کو بھی کمانے دو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم غیب کی سب سے بڑی کہ ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے، ابھی آپ مکہ پلٹ کر گئے بھی نہیں، یہ تو راستے میں ساری آیتیں نازل ہو رہی ہے صلح حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ عنقریب تم جب پہنچو گے تو وہ یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ بہانے کریں گے اور اس طرح قسمیں کھائیں گے۔ اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ہونے سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ کہیں گے؟ کہاں پڑھ چکے؟
سبحان اللہ، سب کی آواز بند. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یاد ہے کہ نہیں سیکنڈ پارا؟ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، نادان لوگ، کہ کس چیز نے ان کو ان کے کعبے سے پلٹ دیا، کس چیز نے ان کو پیچھے لا دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فیوچر کی خبریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علام الغیوب کی زبردست یعنی ایک ثبوت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں محمود ہے، لیکن ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے غالب ہے ہر چیز پر، عالم الغیب کیسے ہے کہ تم جاؤ گے اور تم کو یہ سب باتیں سننے ملے گی، لہٰذا تم ان کی پرواہ نہیں کرنا. کس طرح سے یعنی جن دیہاتیوں نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، کہ جب آپ کو اور صحابہ کو خیبر کی غنیمت جمع کرنے کے لیے جاتا ہوا دیکھیں گے، یعنی آپ یہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد آئے اور فوراً بعد میں خیبر فتح ہوا، اور خیبر اس طرح فتح ہوا کہ یہودیوں کے بہت سارے مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ملے. تو آپ دیکھو گے کہ ان کے منہ میں پانی بھر آئے گا وہ مال غنیمت دیکھ کر، اور وہ درخواست کریں گے کہ انہیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شامل کر لیا جائے. یعنی جنگ کے لیے تو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شغلتنا اموالنا و آلونا، کہ ہم کو مشغول رکھا ہے، لیکن محنت نہیں کریں گے اور انگلی کٹا کے شہادت میں نام کہ ہاں چلو اب یہ بھی اتنا بھی نہیں کرے ہم. تو یہی حال ہے. حالانکہ کارزار کے وقت یہ موجود نہ تھے، جب بہادر اپنی جواں مردیاں اور جولانیاں دکھا رہے تھے اور دشمن کے مقابلے پر سینہ تانے ہوئے صبر کے ساتھ کھڑے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت ہرگز ہرگز نہ دی جائے تاکہ یہ جنس گناہ کی سزا میں مبتلا ہو، کیونکہ اللہ نے حدیبیہ والوں سے خیبر کی غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے. تو اس میں غیر کیوں شریک ہوں جبکہ وہ مورکہ کارساز میں موجود بھی نہیں تھے؟ اس میں غیروں کو شامل ہونے کا نہ تو شرعی اعتبار سے حق حاصل ہے اور نہ تقدیری اعتبار سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے کلمے بدل دینا چاہتے ہیں. اللہ کے کلمے بدل دینا مطلب کیا ہے؟ کہ کلموں سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ یا منافقوں کا مسلمانوں کو بھی جہاد سے باز رکھنا مراد ہے. یعنی اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے وعدہ رکھا ہے خیبر کا، اس میں یہ کہاں سے شریک ہو؟ یہ کیسے بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات؟ یا یہ تو جہاد سے باز رہنے والے. پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہاری اس درخواست سے پہلے ہی مجھ کو اطلاع کر دی تھی کہ تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگے، اور اہل حدیبیہ سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا. پھر وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور ہم سے جلتے ہو، اسی لیے تم ہم کو اپنی غنیمت میں شامل نہیں کر رہے ہو. لیکن بات یہ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے بدگمانی کر لی، دراصل بدگمانی جو ہے ان کی کم فہمی کا نتیجہ ہے. یعنی لا یفقہون الا قلیلا، ان کی سمجھ جو ہے، ان کی سوچ جو ہے بہت تھوڑی ہے، یعنی بہت لیمیٹڈ اور بہت تنگ سوچ والے لوگ ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بلیم کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر. تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے تم نہیں چاہتے کہ ہم کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ بہت تھوڑا یہ لوگ سوچتے ہیں. ان کی سوچ کتنی تھوڑی ہے، کتنی کم سوچ والے لوگ ہیں، کہ کتنی ذلیل ان کی حرکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے جو برائیاں ہیں وہ کھول کھول کر کیسے بیان کر رہے ہیں. کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، بدویوں سے یعنی دیہاتیوں سے، کہ عنقریب تم بلائے جاؤ گے، دعوت دیے جاؤ گے ایک قوم کی طرف سخت جنگجو. تم چاہتے ہو نا مالی غنیمت، تو پہلے آؤ اور ایک ایسی شدید جنگجو قوم کی طرف تم کو لے کر جائیں گے کہ وہاں پر پھر لڑنا پڑے گا، اور جو مالی غنیمت ملے گی پھر تم حقدار ہوگے. تم کو جنگ کرنا ہوگی ان سے، یا وہ اسلام لے آئیں گے. کسی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اس سے جنگ کرنا ہوگی. کس کے بارے میں؟ قبائل ہیں
حرب کی طرف اشارہ ہے، جنگ حنین میں جن سے جنگ ہوئی تھی، مثلا حوازن یا ثقیف کی طرف، یعنی بڑی جنگجو قوم تھی یہ حوازن اور ثقیف، اور یہ ان سے جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ حنین۔ اس موقع پر مسلمانوں کی فوج 1200 تھی، مگر جو حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا رخ پھیر دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور یہ جنگ جیت گئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آج اگر تم حدیبیہ میں موجود نہیں تھے اور خیبر کی طرف جانا چاہتے تو نہیں، ان جگہوں پر مت چلو جہاں سے مال غنیمت ملے گا، بلکہ وہاں پر بھی تو چلو جہاں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ پہلے تم کو کیا کرنا پڑے گا کہ لڑنا پڑے گا۔ جنگجو قوم سے مراد یہ سخت لڑاکا قوم بنو حوازن یا بنو ثقیف یا بنو حنیفہ یا اہل فارس یا اہل روم یا روم و فارس یا مطلق مشرک یا کرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے نہ لڑو جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور چپٹی ناکیں ہوں گی اور ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے، یعنی ترکوں سے مراد ترکستان والوں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث قاتلون قوما نعالهم شعر، تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے بالوں کے جوتے ہوں گے، یعنی یہ جو جانوروں کی کھالوں کے بال کے کیا ہے جوتے پہنا کرتے ہیں کی وضاحت میں فرمائے وہ کرد قوم ہوگی۔ پھر فرمائے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان سے لڑنا تم پر فرض ہے جس کا حکم قیامت تک رہے گا۔ اللہ اس جنگ میں تمہاری مدد کریں گے یا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور وہ بلا لڑے مسلمان ہو جائیں گے اور خوشی خوشی اسلام لے آئیں گے۔ پھر فرمائے کہ تم اگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّیْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِیمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی منہ موڑ لے گا وہ موڑ جائے گا وہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ دونوں راستے بتا دیے گئے، اطاعت کا بھی اور منہ پھیرنے کا بھی، اور اس کا بھی کہ مال غنیمت کی لالچ چاہتے ہو تو مال غنیمت تم کو کب ملے گا کہ تم اگر رسول کی بات مان جاتے، ان کی آواز پر لبیک کہتے، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور اپنا فرض ادا کرتے تو اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیتے۔ اگر اب بھی بات نہ مانو گے اور رسول کی بات سے منہ موڑ لو گے، جیسے کہ حدیبیہ کے زمانے میں تمہارا رویہ رہ چکا ہے کہ تمہیں بلایا گیا مگر تم جہاد میں شامل نہیں ہوئے اور گھروں میں ہی رکے رہے، تو اللہ تم کو دردناک عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ اللہ مغفر لنا من عذابک۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ پھر آگے لیس علی العام حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو کوئی یعنی اگر کون پیچھے رہ جانے، یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ ان کے لیے تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہٹے کٹے بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن جو لوگ یہ ہیں اندھے ہیں، یعنی ایک شرعی عذر ہے ان کے لیے کہ وہ جنگ میں نہیں جا سکتے، یا پھر جو لوگ یہ ہیں پیر سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، وہ بھی اگر نہیں جاتے ہیں تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مریض ہے کہ مرض میں مبتلا ہے تو وہ کیسے جنگ کے لیے جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، اس آیت میں اللہ نے ترک جہاد کے شرعی عذر بیان فرمائے۔ یہ عذر بعض تو لازمی ہوتے ہیں جیسے نابینائی اور پیدائشی لنگڑا پن، اور بعض عارضی جیسے بیماری چند دن رہتی ہے پھر انسان اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا بیماری کی حالت میں تندرست ہونے تک لازمی عذر والوں میں داخل ہوگا، یعنی ابھی فی الحال بیمار ہے لیکن اگلی جنگ آئی اور وقت آیا اور وہ صحت مند ہو گیا تو پھر اس کو جانا ہوگا۔ پھر جہاد اور طاعت و انقیاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ اطاعت گزاروں کو جنتیں ملیں گی جن میں نہریں جاری ہیں، اور نافرمانوں کو جہاد میں نہ شامل ہونے والوں کو اور جہاد کے مقابلے میں کاروبار میں مصروف ہو جانے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل فرما دیں گے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہم اغفر لنا من عذابک یا ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہم طہر قلبی من النفاق
وعملی من الریا ولسانی من الکذب والعیون من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی الصدور والخائنۃ العیون. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے منافقت سے اور ریاکاری سے اور دکھاوے کے کام سے اور وہ ساری چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور ہر وہ کام اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کا دیدار خوشی خوشی اور آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب کرے اللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.